الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ دوستو، آج 22 تاریخ ہے اور 16 تاریخ کو شام 5:15 بجے جو ہے شرقپور شریف کے ملحقہ علاقے جو ہے موضع نئی بینی میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر جو ہے طیبہ کالونی کے رہائشی جو ہیں غلام یاسین صاحب، ان کے 2 بیٹے جو ہیں شعیب اور اویس جو ہے اپنی حویلی میں دودھ لینے گئے تھے، تو وہاں پر 5 مسلح افراد جو ہیں وہ وہاں پر آئے تھے۔ اور اس میں جو تفصیل جو میں آگے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ FIR کی تحریر ہے جو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو FIR کا اندراج جو ہے غلام یاسین کی طرف سے ہوا تھا، اس میں انہوں نے کس طریقے سے واقعہ جو ہے وہ تحریر کروایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بچے جو ہیں وہ اپنی حویلی میں دودھ لینے گئے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے اویس جو ہیں ان کی عمر تقریباً 16 سال ہے اور وہ 9th کلاس کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، اور ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان کا نام شعیب ہے۔ یہ دونوں جو ہیں یہ وہاں پر دودھ لینے جاتے ہیں، تو ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ بھائی اپنا یہاں پر یہ اشرف کی حویلی ہے، تو آگے سے جواب نہیں میں دیا جاتا ہے، وہ بچوں کو دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5 مسلح افراد جو ہیں وہ اس حویلی میں داخل ہو جاتے ہیں، جن میں سے 3 کے پاس جو ہے وہ رائفلیں تھیں اور 2 کے پاس جو ہے وہ پسٹل تھے۔ اور جو FIR میں تحریر لکھوائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فرخ شہزاد ولد محمد فاضل جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا، اور یہ سارا جو واقعہ ہے یہ محمد فاضل کے مشورے سے کیا گیا ہے، اور انہوں نے میرے بڑے بیٹے کو جو ہے زد و کوب کیا، اسے مارا، اس پر تشدد کیا، اور اس کے ساتھ 2 اور افراد جو تھے ان کو ادھر کمرے میں بند کر دیا۔ اور میرا جو چھوٹا بیٹا ہے محمد اویس، اس کو جو ہے اٹھا کر لے گئے، اور جاتے ہوئے انہوں نے میرے بیٹے کا جو ہے اپنا اوپو کا موبائل تھا ایک، وہ بھی لے لیا، اور انہوں نے دھمکی دی کہ ہم تمہارے ساتھ رابطہ کریں گے، اگر تم نے 2 دنوں میں جو ہے 5 کروڑ روپیہ نہ دیا تو ہم جو ہے اس بچے کو قتل کر دیں گے، اسے مار دیں گے۔ تو یہ FIR کا متن تھا، مختصر کر کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو نامزد FIR جو ہے وہ محمد فرخ شہزاد ولد محمد فاضل پر، اور مشورے کے معاملے میں جو ہے وہ محمد فاضل کو اس میں جو ہے نامزد کیا گیا۔ اس کے علاوہ 4 جو ہے مسلح افراد وہ نامعلوم ہیں۔ تو پہلے دن جو ہے وہ فرخ شہزاد اور محمد فاضل جو ہیں ان کو پکڑ لیا گیا تھا، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، یا وہ خود پیش ہو گئے تھے، جیسے کیسے بھی وہ پولیس کی تحویل میں آ گئے تھے، ان سے تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ملزمان ہیں وہ بار بار کالیں کر کر جو ہے وہ غلام یاسین صاحب سے اپنا مطالبہ کر رہے ہیں اغوا برائے تاوان کا۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھ لیں کہ 16 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا اور آج جو ہے 22 ہے، تو پچھلے آج 6ٹھا دن ہے، 6 دنوں سے ابھی تک جو ہے بچہ جو ہے وہ ڈھونڈا نہیں جا سکا۔ اور اس میں جو ہے FIR میں جو دفعہ لگائی گئی ہے وہ 265A ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اغوا برائے تاوان کی جو دفعہ ہے 265A، اس میں کیا سزا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی شخص کو جو اگر آپ اس کی اجازت کے بغیر جو ہے کسی جگہ پر دھوکے سے لے جاتے ہیں یا اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور ساتھ میں قتل کی دھمکی دیتے ہیں، اور اس سے کسی اپنا پراپرٹی کے کاغذات پر سائن کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسے کسی چیک پر سائن کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ اس کو اغوا کرنے کے بعد جو ہے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں اس کے ورثاء سے، تو یہ تقریباً یہ معاملات جو ہیں یہ اغوا برائے تاوان میں آتے ہیں۔ بالخصوص کسی کو اغوا کرنا اور اس کے بعد جو ہے اس کے ورثاء سے پیسے مارنا اور ساتھ میں قتل کی دھمکی دینا، اس پر دفعہ 265A لگے گی۔ ویسے 259 سے لے کر 270 تک جو یہ دفعات ہیں یہ
اغوا کرنے پر لگتی ہیں، لیکن اغوا کے معاملے کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد جو ہے دفعات لگائی جائیں گی۔ تو یہ بڑی ہی ہیوی قسم کی جو ہے دفعہ لگائی گئی ہے، دفعہ 265۔ اس میں نمبر 1 جو ملزم ہیں جب پکڑے جائیں گے تو ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے، اور دوسرا اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں دوسری سزا ہے وہ عمر قید ہو سکتی ہے، اور تیسری جو ہے اس میں وہ جو شخص جو ملزمان ہوں گے ان کی جائیداد جو ہے وہ جو ہے حکومت ضبط کر سکتی ہے۔ یہ تینوں سزائیں جو ہیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی آپ دنیا کے لالچ میں پڑھ کے، یا اگر آپ کا کوئی برا دوست بن گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے فلاں شخص کا جو ہے امیر ہے، دولت مند ہے، اس کے بچے کو اٹھاتے ہیں، اس کی بیٹی کو اٹھاتے ہیں یا اسے اغوا کرتے ہیں، اس کے بعد اغوا برائے تاوان مانگیں گے، تو یہ بڑی آسانی سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ آسانی جو ہے آپ کو موت کی طرف لے کے جا سکتی ہے، عمر قید کی طرف لے کے جا سکتی ہے، اور آپ کے پاس اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ بھی بحق سرکار جو ہے آپ کا ضبط ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی جو ہے زندگی میں یہ اغوا برائے تاوان جیسا معاملہ جو ہے نہ کریں۔ اور یہاں پر میں ایک اہم بات آپ کو بتا دوں، FIR میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 5/29/2021 کو جو ہے اس واقعے سے تقریباً 17 دن پہلے جو ہے انہی افراد پر جو ہے یہ غلام یاسین صاحب جو ہیں ایک درخواست دے چکے ہیں، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس بچے کو جو بڑے اڈے پر سکول ہے اس کے آگے سے بھی اغوا کرنے کی پہلے کوشش کی گئی ہے، اور اس پر جو ہے ورثاء درخواست جو ہے انہی ملزمان کے خلاف دے چکے تھے۔ اب ان سے تفتیش جاری ہے، اور دوسری طرف جو ملزمان جن کے پاس بچہ ہے وہ بار بار جو ہے اغوا برائے تاوان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور IG پنجاب صاحب سے اور DPO شیخو بورا صاحب سے، ان کی پوری ٹیم سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے سر، یہ پہلے بھی 6 دن گزر چکے ہیں، اپنے جو وسائل ہیں بالخصوص جو آپ کے پاس حساس ادارے ہیں، اور یہ کام جو ہے اب چونکہ وہ نیٹ سے کال کر رہے ہیں تو یہ IT کا کام ہے، آپ اپنے جو IT ایکسپرٹ ہیں ان کو فوری طور پر حکم نامہ جاری کریں، ان کے ذمے یہ لگائیں، ان کی ٹیمیں تشکیل دیں اور ان سے یہ کام لیں، اور یقیناً اس پر کام ہو بھی رہا ہوگا۔ تو جتنی جلدی ہو سکے شرق پور شریف کی عوام، علاقے کی عوام جو ہے وہ اپیل کرتی ہے تمام متعلقہ اداروں سے کہ اس معاملے میں فوری طور پر جو ہے کارروائی کی جائے، اور جو بھی ملزمان ہیں ان کو قانون کے مطابق جو ہے سزا دی جائے۔ اور یہاں پر 2-3 اور باتیں ہیں بڑی اہم، وہ آپ کے ساتھ جلدی میں شیئر کر دوں۔ نمبر 1 تو شروع سٹارٹ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے ہمیں بھی تھوڑا سا ایسے ہی باتوں سے لگا تھا کہ یہ بچہ جو ہے والدین نے ان کی چونکہ محمد فاضل سے کوئی ان کی رشتہ داری ہے، آپس میں کوئی ذاتی معاملات چل رہے تھے، تو اس سلسلہ میں انہوں نے بچے کو خود ہی سائڈ پر کیا ہے۔ لیکن ابھی جو تازہ ترین جو رپورٹ آ رہی ہے اس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ بچہ واقعی جو ہے اغوا ہو چکا ہے، اور اب یہ اغوا جو ہے یہ محمد فاضل نے یا ان کے بیٹوں نے کیا ہے یا کوئی تیسری پارٹی ہے، یہ ہمیں کنفرم نہیں ہے۔ یہ ادارے جو ہے جب تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، اس کے بعد جو ہے جو بھی ملزمان ہوں گے ان کو سامنے لائیں گے، تو ہم بھی ان کو ہی ملزم ٹھہرائیں گے، اور اس کے بعد عدالتیں موجود ہیں انسان کو سزا دینے کے لیے، مجرموں کو۔ تو ابھی تک جو چیز کنفرم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ واقعی اغوا ہو چکا ہے، اور اس کے لیے تاوان مانگا جا رہا ہے۔ بچے کے والد، بچے کی والدہ، اس کے دیگر عزیز و اقارب جو ہیں وہ انتہائی کرب کے عالم میں ہیں، اور جہاں تک مجھے خبر ملے ہیں کہ بچے کی والدہ کی حالت جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد غیر ہو جاتی ہے، وہ شدت غم سے رو رہی ہے، اور ماں کا درد جو ہے وہ یقیناً کوئی ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ جس نے ایک بچے کو 16 سال پالا ہے، تو یک لخت اس کا آنکھوں سے جو ہے اس کا بچہ اوجھل ہو گیا ہے، اور وہ اس سے بات بھی نہیں کر پا رہی۔ تو اس معاملے میں ابھی تک جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور مزید جو اس معاملے میں اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ کے ساتھ میں ویڈیو کی صورت میں شیئر کرتا رہوں گا۔ لہٰذا ابھی تک آپ کسی بھی افواہ پر کان نہ دھریں کہ فلاں بندہ ملزم ہے، فلاں بندہ ملزم ہے۔ FIR ضرور ہوئی ہے محمد فاضل اور ان کے بیٹے پر، لیکن وہ باقاعدہ وہ ملزم ہیں یا نہیں ہیں یہ تفتیش جاری ہے اس پر، اور ادارے کام کر رہے ہیں، اور جیسے ہی اس میں کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی اس کے بعد جو ہے ہم بھی ان کو
جو ہے ان پر مکمل الزام بھی لگائیں گے، اور اگر وہ ثابت ہو گئے تو ان کو یقیناً سزا بھی ہوگی، یا اس کے علاوہ اگر کوئی تیسری پارٹی ہے تو اس نے بھی یہ کام کیا ہے تو اس کو بھی سزا ہوگی۔ جو بھی اس میں ملزمان ہو، اہل علاقہ تمام متعلقہ اداروں سے اپیل کرتے ہیں ان کو پکڑ کر نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ یہ جو ہمارا یہ اغوا برائے تاوان کے معاملے میں جو ابھی تک ہمارا علاقہ پرامن آ رہا ہے، اس کے امن کو جنہوں نے تباہ کیا ہے ان کو اداروں سے یہ اپیل ہے کہ ان کے اس ناپاک عزائم کو تباہ و برباد کیا جائے اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ جی